ایکسکیوز می میم، آپ بنا پرمیشن کے اس طرح اندر نہیں جا سکتی۔ منال جو کہ یونیورسٹی سے سیدھا نمیر سے ملنے آفس آ گئی تھی، اس کے روم میں جانے لگی تو اس سے پہلے سیکرٹری بول اٹھی۔ منال نے مڑ کر اسے غور سے دیکھا اور اس کی طرف چلتی ہوئی آئی۔ شاید تم نئی اپائنٹمنٹ ہوئی ہو، اس لیے جانتی نہیں ہو کہ کون ہوں میں۔ ابھی نمیر سے کہہ کر 2 منٹ میں اس جاب سے فارغ کرا دوں گی اگر آئندہ میرا راستہ روکا تو۔ منال اس کو وارن کرتی ہوئی حقارت بھری نظر سیکرٹری پر ڈال کر روم کے اندر چلی گئی، جہاں نمیر کسی سے فون پر گفتگو تھا۔ نمیر نے منال کو دیکھ کر بھی فون پر اپنی گفتگو جاری رکھی۔ منال نمیر کو ہی دیکھ رہی تھی، جیسے وہ اس کے فون رکھنے کا ویٹ کر رہی ہو۔ 10 منٹ بعد نمیر نے اپنی بات مکمل کر کے فون رکھا۔ کالز کیوں نہیں پک کر رہے تھے میری صبح سے؟ منال ٹیبل پر دونوں ہاتھ جما کر نمیر سے پوچھنے لگی۔ میٹنگ میں مصروف تھا، کہو کیسا آنا ہوا؟ نمیر نے روکھے لہجے میں اس سے پوچھا۔ یہ لب و لہجہ وہ صرف نمیر کا ہی برداشت کرتی تھی۔ فار گاڈ سے نمیر، یوں بچوں کی طرح بیہیو مت کیا کرو۔ میں کل واقعی بیزی تھی، اس لیے تمہارے برتھ ڈے میں نہیں آ سکی، مگر رات کو 12 بجے سب سے پہلے تمہیں میں نے ہی وش کیا تھا۔ منال اب کرسی میں بیٹھ کر نمیر کو مناتی ہوئی بولی۔ کل نمیر کا برتھ ڈے تھا اور منال کا اپنی یونیورسٹی فرینڈ کے ساتھ مووی دیکھنے کا جانے کا پروگرام بن گیا۔ یہی تو میں نوٹ کر رہا ہوں پچھلے چند ماہ سے، اب تم کچھ زیادہ ہی بیزی رہنے لگی ہو۔ مانا کہ برتھ ڈے پارٹی ارینج نہیں تھی، بس نہال اور نوفل اور ماما ہی تھے، مگر تمہیں آگے میری فیملی کا حصہ بننا ہے۔ آئی تھنک تمہارے لیے دوسری سب چیزوں سے زیادہ امپورٹنٹ میں اور مجھ سے ریلیٹڈ رشتے ہونے چاہیے، نمیر نے منال کو جتاتے ہوئے کہا۔ نمیر اور منال کے رشتے میں پہل اور محبت کا اظہار منال کی طرف سے ہوا تھا۔ پہل لڑکی کرے نمیر کے لیے کوئی بات خاص معنی نہیں رکھتی تھی۔ منال اس کی کزن تھی، خوبصورت اور پڑھی لکھی تھی۔ سب سے بڑھ کر وہ دونوں ہی بچپن سے ایک دوسرے کی عادتوں سے واقف تھے، مگر 3-4 مہینوں سے نمیر آہستہ آہستہ منال کے رویے میں تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ نمیر، میرے لیے تم امپورٹنٹ ہو، تمہاری ہی امپورٹنس ہے یار۔ اگر تمہاری ناراضگی کا خیال نہیں ہوتا تو یونیورسٹی سیدھا تمہارے پاس آ جاتی۔ اب جلدی سے موڈ ٹھیک کرو اپنا۔ منال اپنی کرسی سے اٹھ کر نمیر کے پاس آئی، اس کی کرسی کے دونوں ہینڈل پکڑ کر اس کی طرف جھکتی ہوئی ایک ادا سے بولی، اور اگر میں ناراضگی برقرار رکھوں تو تم مجھے منانے کے لیے ایک عدد قسط تو کر ہی لوگی۔ نمیر اس کی بولڈنس کو چیلنج کرتے ہوئے بولا۔ زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، شرافت سے اٹھو اور لنچ کرواؤ مجھے۔ اب منال باقاعدہ اسے بازو سے پکڑ کر اٹھانے لگی۔ ایسا کرتے ہیں، لنچ یہیں منگوا لیتے ہیں، 4 بجے ایک کلائنٹ کے ساتھ ڈیلنگ ہے۔ نمیر موبائل پر آرڈر دینے کے لیے نمبر ڈائل کرتا ہوا بولا۔ 4 بجنے میں ابھی پورے 2 گھنٹے باقی ہیں، ہم دونوں ابھی اور اسی وقت باہر جا رہے ہیں۔ منال اس کا موبائل اس کی پاکٹ میں رکھتی ہوئی بولی۔ معلوم ہے میں تمہاری باتیں کیوں مان لیتا ہوں؟ نمیر نے منال کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ میں خوبصورت ہوں اور تم مجھ سے پیار کرتے ہو، منال اترا کر بولی۔ نہیں، اس لیے کہ پیار تم مجھ سے کرتی ہو، اور خوبصورتی کا کیا ہے، خوبصورت تو وہ بھی تھی۔ آخری جملہ نمیر نے آہستہ سے بولا۔ منال جو کہ روم سے باہر نکل رہی تھی، پلٹ کے اس کو دیکھا۔ کون تھی خوبصورت؟ منال نمیر کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ کوئی نہیں، جلدی چلو، واپس بھی آنا ہے، نمیر کہتا ہوا آفس کے روم سے باہر نکل گیا۔ ارے سروت آنٹی، آپ آئی ہیں، کیسی ہیں؟ مجھے معلوم ہوتا آپ آئی ہیں تو نمیر کو زبردستی اندر بلا لیتی، ابھی وہیں گھر چھوڑ کر گیا ہے مجھے، منال نے گھر آتے ہی سروت کو دیکھتے ہوئے کہا اور اس کے گلے لگ گئی۔ اچھا تو خوب گھوما پھرا جا رہا ہے نمیر کے ساتھ۔ ویسے عشرت کیا خیال ہے، ان دونوں کی لگامیں کھینچنی چاہیے یا مضبوطی سے کسی پائیدار بندھن میں ان دونوں کو فوراً باندھ دینا چاہیے؟ سروت نے پاس بیٹھی عشرت سے مشورہ مانگا۔ اس سے پہلے عشرت کچھ بولتی، منال بول پڑی۔ آنٹی پلیز، نمیر سے میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے، کم سے کم 3 سال پہلے تو شادی کا سوچنا بھی نہیں۔ منال کا ایک دم یوں بول دینا سروت کو برا لگا۔ وہ سروت کی بھانجی تھی، اسے عزیز تھی، مگر اتنا بے باک ہو کر بولنا اور یوں شادی سے پہلے گھومنا پھرنا، سروت کو یہ انداز ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ وہ گھر جا کر ابھی نمیر کے کان کھینچنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ منال ذرا کم بولا کرو، چلو کمرے میں جاؤ اپنے۔ عشرت بڑی بہن کا ایک دم خاموش ہونا محسوس کر گئی، اس لیے منال کو ٹوکتے ہوئے کہا،
جس پر مینال برخلاف توقع اٹھ کر چلی گئی۔ اور یہ عنایا کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ ثروت نے موضوع بدلتے ہوئے عشرت سے پوچھا۔ ہونا کہاں ہے؟ پڑی ہوگی اپنے کمرے میں۔ عنایا، او عنایا! عشرت نے ثروت کو بتاتے ہوئے عنایا کو آواز دے ڈالی۔ جی مامی، آپ نے بلایا؟ او ثروت آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ کب آئیں؟ عنایا، جو کہ عشرت کے بلانے پر ڈرائنگ روم میں آئی مگر ساتھ بیٹھی ثروت کو دیکھ کر خوش دلی سے اس سے مخاطب ہوئی۔ اسے مامی کی بہن اور نمیر دونوں ہی پسند تھے۔ وہ دونوں شروع سے ہی اسے بہت اچھے طریقے سے ملتے تھے۔ تم اپنے حجرے سے باہر نکلو گی تو تمہیں معلوم ہوگا کوئی کب آیا ہے۔ نہ ادب ہے نہ لحاظ ہے کہ بندہ آئے کہ کو پوچھ لے۔ ثروت کے کچھ بولنے سے پہلے عشرت عنایا کو ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی۔ عشرت، کیا ہو جاتا ہے تمہیں؟ لہجے میں نرمی لایا کرو بات کرتے ہوئے۔ اسے خبر ہی نہیں ہوگی کہ میں آئی ہوئی ہوں، ورنہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ عنایا مجھ سے نہ ملے۔ یہاں بیٹھو عنایا، میرے پاس۔ ثروت نے عشرت کو سمجھاتے ہوئے عنایا کو اپنے پاس بٹھانے کے لیے کہا۔ وہ مسکرا کر ثروت کے پاس بیٹھ گئی، جس پر عشرت جل کر رہ گئی۔ اس کا اپنی بڑی بہن کا یوں عنایا سے ہمدردی کرنا اور محبت کرنا ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ ابھی یہیں بیٹھی باتیں کرتی رہو گی؟ آپا کے لیے چائے پانی کا بھی بندوبست کرو گی؟ جاؤ، جا کر بوا سے کہو رات کے کھانے میں کوئی ڈھنگ کا کھانا بنائے۔ تھوڑی دیر بعد جب عشرت نے ثروت کو عنایا سے مسکرا کر باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو عشرت نے فوراً عنایا کو دیکھ کر کہا، جس پر عنایا اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ عشرت، میں دیکھ رہی ہوں تمہارا رویہ دن رات اس بچی کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا جا رہا ہے۔ ثروت نے اپنی چھوٹی بہن کو ملامت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے دوبارہ ٹوکا۔ ارے آپا، اسی کے بھلے کے لیے ٹوکتی ہوں تاکہ دوسرے گھر جا کے جوتے نہ کھانا پڑے۔ اچھی شکل صورت سے کیا ہوتا ہے؟ سسرال میں عادات و ادوار بھی دیکھے جاتے ہیں۔ عشرت بات بناتی ہوئی بولی۔ یہی بات تم مینال کے لیے بھی سوچا کرو، بلکہ اسے زیادہ ضرورت ہے سمجھانے کی۔ خیر یہ بتاؤ فرمان کب تک آئے گا؟ ضروری بات کرنی ہے مجھے اس سے۔ ثروت کے بولنے کی دیر تھی کہ فرمان گھر میں داخل ہوا۔ کیسی ہیں آپا آپ؟ کب تشریف لائیں؟ فرمان نے ثروت کو دیکھ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ثروت سے بات کرتے ہوئے فرمان کے لہجے میں ہمیشہ عزت و احترام شامل ہوتا تھا۔ تھوڑی دیر ہوئی ہے مجھے آئے ہوئے، تم سناؤ کیسے ہو مزاج کے؟ ثروت نے فرمان سے پوچھا۔ اتنے میں عنایا ٹرالی میں چائے رکھے دیگر لازمات کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ تب تک مینال بھی چینج کر کے ڈرائنگ روم میں آ چکی تھی۔ ہاں تو آپا، کیا ضروری بات کرنی تھی آپ نے فرمان سے؟ عنایا سب کو چائے سرو کر رہی تھی، تب عشرت نے ثروت کو مخاطب کیا۔ آنٹی چائے۔ عنایا نے ثروت کے آگے چائے کا کپ سوسر سمیت بڑھاتے ہوئے کہا تو ثروت نے مسکرا کر چائے کا کپ اس سے لیا، ساتھ ہی عنایا کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بٹھایا۔ مینال بیٹا، باقی سب کو چائے آپ سرو کرو، ثروت نے مینال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ عنایا کو گھورتی ہوئی ثروت کو دیکھ کر مسکرائی، صوفے سے اٹھ کر باقی سب کو چائے سرو کرنے لگی۔ ہاں تو بھائی فرمان، میں تم سے آج اپنے نہال کے لیے عنایا کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ بھائی تمہاری بھانجی مجھے اپنے بڑے بیٹے کے لیے بے حد پسند ہے، اور نہال تمہارے سامنے ہی پلا بڑا ہے۔ اس کا مزاج، کردار، عادت، ان سب سے تم خوب واقف ہو۔ اب تم مجھے جلدی سے بتاؤ، اگر کوئی اعتراض نہیں ہے تو میں باقاعدہ رسم کرنے کب آؤں؟ ثروت نے اپنے برابر میں بیٹھی ہوئی عنایا کا ہاتھ تھام کر فرمان سے پوچھا۔ ثروت عنایا کے ساتھ ساتھ کمرے میں موجود تمام نفوس کو بھی حیران کر گئی۔ آپا، آپ کی بات بھلا مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ نہال جیسے سلجھے ہوئے اور فرمانبردار بچے کے لیے کون سا باپ نہیں چاہے گا کہ وہ اس کا داماد بنے؟ عنایا میرے لیے بالکل مینال کی طرح ہے۔ اگر عنایا کی اس رشتے میں مرضی شامل ہے تو میں بہت خوش ہوں۔ فرمان واقعی عنایا کے لیے بہت خوش تھا، کیونکہ عنایا جتنی حساس طبیعت کی تھی، اس کے ساتھ کوئی سلجھا ہوا لڑکا ہی سوٹ کرتا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ نہال ایک سلجھا ہوا اور اچھے اخلاق والا لڑکا تھا۔ تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ عنایا سے اس کی مرضی ابھی پوچھ لیتے ہیں۔ ہاں بھائی عنایا، بتاؤ جلدی سے، اپنے نہال کی دلہن بن کر لے جاؤں تمہیں اپنے گھر؟ ثروت نے عنایا کے تھامے ہوئے ہاتھ پر دباؤ ڈال کر مسکراتے ہوئے پوچھا، جس پر عنایا نے ایک نظر ثروت کو دیکھا اور فوراً نظریں نیچے جھکا لیں، جس پر ثروت کے ساتھ فرمان بھی مسکرا دیا، جبکہ عشرت اور مینال کو یہ منظر ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔
مگر وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ خاموش رہیں۔ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں آج رات تمہیں میسج پر شکریہ ادا کروں۔ سر جھکا کر بیٹھی ہوئی انایا کو نہال کا آج دوپہر میں بولا گیا جملہ یاد آیا اور اب وہ اس کا مفہوم بھی سمجھ گئی تھی۔ نہال، آج پہلی بار بغیر بھائی کا لفظ کہے اس نے دل میں نہال کا نام لیا۔ اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکا۔ انایا اپنا سر اور زیادہ جھکا گئی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی اس کا چہرہ دیکھ کر اس کے دل کی بات نہ جان لے۔ دیکھو ذرا اس منوس کی قسمت، کیسے بیٹھے بٹھائے ایسا شاندار لڑکا مل گیا اور آپا کی عقل پر تو مانو جیسے پتھر ہی پڑ گئے ہیں۔ ایسی سیاہ بخت لڑکی کو اپنے گھر بہو بنانے کا سوچ رہی ہیں جو اپنے ماں باپ کو سالم ہی نکل گئی۔ ثروت کے جانے کے بعد عشرت منال کے کمرے میں آ کر مسلسل ٹہلتے ہوئے بولے جا رہی تھی، جبکہ منال اپنے بیڈ پر تکیے کے گود میں رکھے ہوئے بیٹھی تھی۔ آپ یہاں بیٹھ کر اس کی قسمت پر رشک کرتی رہو۔ آدھی عمر اس جاہل کو میں یہاں برداشت کرتی رہی اور اب باقی پوری زندگی مجھے اس کی شکل نمیر کے گھر میں دیکھنا پڑے گی۔ منال تپتے ہوئے بولی، اور تم نہ ذرا آپا کے سامنے اپنی زبان کو تالوں سے چکا کر رکھا کرو۔ کوئی لڑکی اس طرح اپنا منہ کھول کر اپنی شادی کی بات نہیں کرتی۔ اب تو اس انایا سے پہلے تمہاری شادی کروں گی نمیر سے، تاکہ تم اپنے قدم مضبوطی سے جما سکو اس گھر میں۔ عشرت منال کے پاس بیٹھتی ہوئی بولی، خدا را مما، مجھے ابھی شادی وادی کے چکر میں نہیں پڑنا، اور ثروت آنٹی کبھی بھی نہال سے پہلے نمیر کی شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور ایک طرح سے اچھا ہے اس انایا کو دفع ہونے دیں، کم سے کم 3 سال تو میں سکون سے گھر میں گزاروں گی بغیر اس کی شکل دیکھے ہوئے۔ اب آپ بھی اپنے کمرے میں جا کر لیٹو، کال کرنی ہے مجھے اپنی فرینڈ کو۔ منال نے لہجے میں بیزاری لاتے ہوئے عشرت کو بولا، اور وہ اپنی بیٹی کو کڑے تیوروں سے گھورتی ہوئی اس کے کمرے سے چلی گئی۔ یہ اکیلے اکیلے کس بات پہ مسکرایا جا رہا ہے؟ نہال کو مسکراتا ہوا دیکھ کر نوفل نے معنی خیزی سے پوچھا، جس پر نہال شرمندہ سا ہو گیا۔ برابر میں بیٹھا ہوا نمیر ہنس پڑا۔ وہ دونوں اس وقت نوفل کے گھر میں موجود تھے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے میرا جو اکیلے میں مسکراؤں گا، وہ تو ویسے ہی کوئی بات یاد آ گئی تھی۔ نہال نے اپنی جھیپ مٹھاتے ہوئے بولا، جھوٹ بول رہا ہے، یہ یقیناً انایا کے خیالوں میں کھویا ہوگا۔ جب سے مما نے اسے بہو بنانے کا سوچا ہے، یہ اسی طرح خیالوں میں کھویا ہوا مسکراتا رہتا ہے۔ نمیر ہنستا ہوا نوفل کے سامنے اس کا راز فاش کرنے لگا۔ نوفل بھی نمیر کی بات پر ہنسنے لگا۔ انسان کے بچے بن جاؤ تم دونوں، اور میرا ریکارڈ لگانا بند کرو۔ تمہیں میرا مسکرانا دکھ دے رہا ہے، اپنے کھوئے کھوئے انداز بھی چیک کرو اور منہ سے پھوٹو جب تم آدھے گھنٹے سے بتانا چاہ رہے ہو مگر بتا نہیں پا رہے ہو۔ نہال اب نوفل کو دیکھتا ہوا بولا۔ اس کی بات سن کر نوفل مسکرا دیا۔ یار ایک لڑکی ہے، 3 دن سے دماغ پر چپک کر رہ گئی ہے، نکل ہی نہیں رہی۔ نوفل آنکھیں بند کر کے بتانے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے شانزے کا عکس لہرایا۔ او بھائی، تم دوبارہ سے شروع مت ہو جانا کہ ایک بار پھر تمہیں محبت ہو گئی ہے۔ نہال اس کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوا بولا، نہیں یار، اب کی بار بالکل سیریس والی سچویشن ہے، فیلنگز ایک دم الگ۔ کیا بتاؤں، تھپڑ گال پر پڑا ہے مگر میٹھا میٹھا درد یہاں ہو رہا ہے۔ نوفل نے اپنا ہاتھ دل پہ رکھتے ہوئے بتانے لگا۔ اس کی بات سن کر نمیر اور نہال دونوں ہنس پڑے۔ قسم سے یار تمہارا بھی جواب نہیں۔ یہ تھپڑ والا حسین حادثہ ہوا کب اور کیسے؟ نمیر نے دلچسپی سے لیتے ہوئے نوفل سے پوچھا۔ نوفل نے کھوئے کھوئے انداز میں اپنی پوری روادار سنائی۔ یقین کرو یارو، اس کے ایک تھپڑ نے ایک ٹھرکی انسان کو سلا کر اندر کے عاشق کو بیدار کر دیا۔ 3 دن سے اس ظالم حسینہ کے بارے میں سوچے جا رہا ہوں۔ ظالم یہ کہ کالج کے علاوہ اس کا نام معلوم ہے نہ گھر کا پتہ، مگر انشاءاللہ میں جلد ہی ڈھونڈ لوں گا اس ظالم حسینہ کو۔ نوفل پورے عزم سے بولا، جس پر نمیر اور نہال دونوں مسکرائے۔ چلو بھائی، میرے علاوہ تم دونوں گدھوں کا بھی بیڑا پار ہوا، مگر اب مجھے ثانیہ اور ماریہ دونوں سے ہمدردی ہے۔ نمیر نے اسکول لائف کی دونوں کلاس فیلو کا نام لیا، جو کہ ایک 7 کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی جبکہ دوسری 9 کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی، اور ان دونوں سے ہی نوفل بڑا ہو کر شادی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ 2 کیوں، ایک وہ بھی تو تھی الشبا، ہماری یونیورسٹی کے فائنل ایئر والی۔ نہال کے بولنے پر نوفل اور نمیر سنجیدہ ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میں نے نوٹ کیا ہے اکثر یونیورسٹی کے فائنل ایئر کے ذکر پر تم دونوں کو کیا ہو جاتا ہے۔ نہال نے سوچا آج وہ ان دونوں سے پوچھ ہی لے۔ اکثر ان تینوں کے بیچ جب وہ یونیورسٹی کا ذکر ہوتا تھا
خاص کر فائنل ایئر کا تو وہ دونوں ایسے ہی چپ ہو جاتے تھے یا نظریں چرانے لگتے تھے۔ یونیورسٹی کے ذکر پر کیا ہونا ہے، تم بتاؤ، منگنی کا کیا پروگرام ہے تمہارا، کیا ڈیسائیڈ کیا ہے؟ نوفل نہال سے پوچھنے لگا۔ نہال نوفل کو اپنی اور عنایا کی منگنی کے متعلق بتانے لگا، جبکہ نمیر کسی گہری سوچ میں 6 سال پیچھے چلا گیا، جہاں اسے یونیورسٹی میں الشبا کے ساتھ ایک اور چہرہ بھی یاد آیا۔ یعنی تمہاری منگنی ہونے والی ہے، یہ تو زبردست نیوز ہے، بہت بہت مبارک ہو۔ کالج پہنچ کر عنایا نے شانزے کو ثروت کے آنے کا مقصد بتایا تو شانزے نے اسے خوش ہو کر مبارکباد دی۔ تم مجھے مبارکباد دے رہی ہو اور میں نہال بھائی کا سوچ رہی ہوں، وہ تو بہت سیریس ٹائپ انسان ہے، باتیں بھی سوچ سوچ کر کرنے والے۔ پہلے کبھی ان کے متعلق ایسا سوچا نہیں تو تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے۔ عنایا کی باتیں سن کر شانزے نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ فٹے منہ منگیتر بننے والا ہے وہ تمہارا، کم سے کم اسے بھائی تو نہ بولو۔ اور باتوں کا کیا ہے، پہلے باتیں نہیں کرتے تھے، کل کار میں انہوں نے تم سے باتیں کی، سمجھو اب باتوں کا دور شروع ہو گیا ہے۔ تمہارے چہرے کی چمک دمک دیکھ کر میں اندازہ لگا سکتی ہوں تمہیں بہت عجیب لگ رہا ہے، مگر برا ہرگز نہیں لگ رہا۔ شانزے مسکراتے ہوئے بولی۔ تم خوش ہو رہی ہو شانزے، مجھے یقین نہیں آ رہا، تمہیں تو مردوں سے نفرت ہے نا؟ عنایا اس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ مردوں سے نفرت مجھے اپنے لیے ہے، تمہارے لیے میں اس لیے خوش ہوں کہ تم اپنی مامی اور اس نکچڑی کزن کے شر سے بچی رہو گی۔ شانزے نے عنایا کو دیکھتے ہوئے بولا۔ باتیں کرتے کرتے وہ دونوں کلاس میں پہنچ چکی تھی۔ میرے دل کی دعا ہے کہ بہت جلد تمہاری زندگی میں بھی ایسا مرد آئے جو کم سے کم تمہارے دل میں مردوں کے لیے نہ صحیح مگر اپنے لیے اس نفرت کو نکال دے۔ عنایا شانزے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ دیکھتے ہیں، مگر مجھے نہیں لگتا ایسا ہو، شانزے نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ پی پنک کلر کی شرٹ پر لائٹ گولڈن کے کام کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ سر پہ ٹکائے اور جوڑی دار پاجامہ پہنے عنایا بہت پیاری لگ رہی تھی۔ یہ ڈریس آج کے فنکشن کے لحاظ سے ثروت خود اس کے لیے لے کر آئی تھی۔ جب وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تو فرمان نے اسے گلے لگا کر ڈھیر ساری دعائیں دیں۔ اس کے پرکشش روپ کو دیکھ کر عشرت دل ہی دل میں جل کر رہ گئی۔ میں ڈرائیور کو دیکھ کر آتا ہوں، عشرت تم منال کو بلا لو، فرمان عشرت کو کہتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ میری شکل کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ جا کر منال کو بلا کر لاؤ، سنا نہیں فرمان کیا کہہ کر گئے ہیں؟ عشرت عنایا سے کہتی ہوئی سر جھٹک کر خود بھی باہر نکل گئی۔ اونچی ہیل پہننے کی وجہ سے عنایا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی منال کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے کا دروازہ پہلے سے ہی معمولی سا کھلا ہوا تھا۔ عنایا نے جیسے ہی پورا دروازہ کھولا، نمیر اور منائل جو کہ ایک دوسرے کے بے حد قریب کھڑے تھے ایک دم دور ہوئے، وہی عنایا بھی شرمندہ ہو گئی۔ مینرز نام کی چیز نہیں ہے تم میں، یوں کسی کے روم میں آتے ہیں بغیر دروازہ نوک کیے؟ منال غصے میں کہتی ہوئی عنایا کے سامنے آئی۔ سوری آپی، وہ مامی نے بولا تھا کہ منال کو بلا کر لاؤ۔ عنایا آنکھیں نیچے جھکائے آہستہ آواز میں بولنے لگی۔ نان سینس، منائل اس کو غصے میں دیکھتی ہوئی روم سے نکل گئی۔ عنایا بھی روم سے جانے لگی تو نمیر نے اس کو آواز دی اور وہ بھی دوبارہ مڑی۔ سوری یار، منال کا موڈ اچھا نہیں تھا، شاید اس کے فرینڈز نہیں آ رہے فنکشن میں، اس وجہ سے وہ تم سے اتنا روڈلی ہی بیہیو کر گئی۔ نمیر اسے منال کی طرف سے وضاحت دینے لگا، جبکہ وہ خود بھی جانتا تھا منال عنایا سے اسی طرح بات کرتی تھی۔ کئی دفعہ نمیر نے منال کو سمجھایا بھی، مگر وہ نمیر کی بہت کم باتوں کا اثر اپنے اوپر لیتی تھی۔ نہیں آپی ٹھیک کہہ رہی تھی، غلطی میری ہے، مجھے واقعی نوک کر کے آنا چاہیے تھا۔ عنایا نظریں جھکا کر بولنے لگی تو نمیر کو گلٹ فیل ہونے لگا۔ وہ منال سے چین کا لاک نہیں لگ رہا تھا تو اس کو چین پہنا رہا تھا۔ نمیر کو خود سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ عنایا کو کیوں وضاحت دے رہا ہے۔ ماموں جان اور مامی باہر ویٹ کر رہے ہیں، ہمیں بھی چلنا چاہیے، عنایا نمیر کی بات کے جواب میں بولی اور جانے کے لیے مڑی۔ عنایا، نمیر نے دوبارہ اسے پکارا۔ عنایا نے مڑ کر اسے دیکھا تو نمیر اسی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ آج فرسٹ ٹائم میں نے تمہیں اتنا تیار دیکھا ہے، اور تم یوں تیار ہو کر اور بھی زیادہ حسین لگ رہی ہو۔ ایسے ہی تھوڑی میں تمہیں حسین لڑکی بولتا ہوں، بس ایک چیز کی کمی ہے، نمیر عنایا کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ کیا کمی رہ گئی؟ عنایا کنفیوز ہو کر پوچھنے لگی۔ نمیر اس کا ہاتھ تھام کر اسے ڈریسر کے سامنے لایا
اور کندھوں سے تھام کر اس کا رخ آئینے کی طرف کیا۔ حسین لڑکی، اوپر والے نے تمہیں اتنی پیاری صورت سے نوازا ہے اور تم ہر وقت چہرے پر گھبراہٹ کے آثار لائے رہتی ہو۔ یار آج کے دن تو تھوڑی اسمائل لاؤ اپنی فیس پر۔ نمیر عنایا کی پشت پر کھڑا ایسے انداز میں بولا۔ عنایا کے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ آ گئی، جس سے دیکھ کر نمیر بھی مسکرا دیا۔ اس چیز کی کمی تھی، بس اب سارا وقت نہال کو دیکھ دیکھ کر ایسے ہی اسمائل دینا۔ مجھے پورا یقین ہے وہ 2 ماہ کے اندر اندر تمہیں رخصت کروا کر ہمارے گھر لے آئے گا، نمیر نے عنایا کو چھیڑتے ہوئے کہا، جس پر وہ سچ مچ شرما گئی۔ کیوٹ یار، تم نہال کے نام پر ابھی سے بلش کر رہی ہو، یہ بات تو میں اسے ضرور بتاؤں گا۔ نمیر مسکراتا ہوا عنایا کو دیکھ کر بولا، پلیز نمیر بھائی، آپ انہیں کچھ نہیں بولیے گا۔ عنایا نے گھبراتے ہوئے نمیر سے کہا، انہیں واہ واہ، چلو باہر چلتے ہیں۔ نمیر عنایا کے انہیں کہنے پر مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔